اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اسلام کی نظر میں عقیدے کی بڑی اہمیت ہے. انسان کا عقیدہ درست ہو اور اس کے ساتھ انسان کے تھوڑے سے اعمال بھی ہوں تو انسان یقیناً کامیاب ہوگا. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال جتنے مرضی زیادہ کر لے اس کے کیے ہوئے اعمال کی کوئی قدر و وقت نہیں. اور یہ عقیدہ ہی وہ چیز ہے جس کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کریم کی 86 مکی صورتیں ہیں. مکی صورتوں میں جن کی تعداد 114 میں سے 86 ہے، حلال حرام کے احکام نہیں آئے، اس میں جہاد کا حکم نہیں آیا، نماز کا حکم بالکل مکی دور کے آخر میں جا کے آیا، اور باقی احکامات مدینہ طیبہ میں جا کے شروع ہوئے ہیں. اور دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے دن اس کی تکمیل کا اعلان کیا گیا ہے. تو گویا اسلام کی نظر میں عقیدے کی بڑی اہمیت، اور مکی صورتوں میں اسی ایک عقیدے کو مضبوط کیا گیا ہے کہ دیکھو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا مالک بھی ایک ہے، تمہارا خالق بھی ایک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہے. تمہارا نفع نقصان اسی کے قبضے میں ہے، تمہاری زندگی موت اسی کے اختیار کے اندر ہے، صحت بیماری کے فیصلے وہ کرتا ہے، اور جو وہ فیصلہ کر دے کوئی اسے ٹال نہیں سکتا ہے، اور جو اس کی طرف سے فیصلہ ہو جائے تو پھر وہ ہو کر رہتا ہے، اسے دنیا ساری بھی مل کر ٹال نہیں سکتی، روک نہیں سکتی. یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جو انسان کا رب سے تعلق اور رشتہ مضبوط کرتا ہے. وہ جتنا اپنے رب کے ساتھ اپنا عقیدہ اپنا تعلق مضبوط کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ مخلوق سے کٹ جائے گا، اس کی اتنی ہی زیادہ عزت، اس کا وقار اور اس کا مرتبہ اللہ کے ہاں بھی بڑھ جائے گا، اور وہ انسانیت کے سامنے جھکنے سے بھی بچ جائے گا. اور یہی انسانیت کی معراج ہے. انسانیت کا شرف ہی یہی ہے کہ اس کی جبین اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، اس کا ماتھا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ ٹیکا جائے. اسی لیے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو پھر اس کو عقیدہ بھی ویسا ہی مضبوط دیا. اور پھر جیسے جیسے یہ تعلق اللہ سے کمزور پڑتا ہے تو پھر انسان کے عقیدے میں خرابیاں آتی، اور اللہ سے یہ رشتہ جیسے جیسے کمزور ہوتا ہے پھر مختلف قسم کی چیزیں انسان کے عقیدے میں شامل ہو جاتی. زمانہ جاہلیت میں جو چیزیں موجود تھیں وہ چیزیں تھیں جو عقیدوں کے کمزوروں کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی. عقیدہ کمزور ہوا تو ایک نئی چیز شامل ہو گئی، کسی اور اعتبار سے کمزور ہوا تو کسی اور اعتبار سے دوسرے کو شامل کر لیا. اسی کی اصلاح کے لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ نے ان میں سے ایک ایک چیز کی اصلاح کی، لوگوں کو ایک اللہ کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا اور اسی بات کی طرف انہیں متوجہ کی۔ اور ان میں سے جو ایک عقیدہ تھا جس کا ہر ان کے کام کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے تعلق رہتا تھا، وہ تھا نحوست کا، بدفعلی کا عقیدہ۔ اور یہ وہ تصور تھا جو صرف جاہلیت میں نہیں تھا بلکہ یہودیوں سے چلا آ رہا تھا۔ قرآن کریم نے سورہ نساء کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، فرمایا دیکھو ان یہودیوں اور عیسائیوں کو ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، ان پر ہمارا عقیدہ ہے، ہم انہیں صحیح سمجھتے ہیں اور وہ اللہ کی کتابیں ہیں، اور دوسری طرف کیا کرتے ہیں، یؤمنون بالجبت، نحوست جیسے اور بدفعلی جیسے عقیدے ان کے اندر ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے مطابق اپنی روزمرہ کی زندگی کو، معمولات کو بسر کرتے ہیں، سر انجام دیتے ہیں۔ اب بظاہر کیا تھے؟ کتابوں کو ماننے والے تھے، انبیاء کو ماننے والے تھے، لیکن عقیدے کے اندر یہ بڑی خامی تھی۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ اسی بات کی علامت اور نشانی ہے کہ ان کا اپنی کتاب کے مطابق عقیدہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو یہ چیزیں آج ان میں نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح کا عقیدہ پرانی قوموں میں بھی تھا۔ قرآن کریم نے سورہ نمل کے اندر صالح علیہ السلام کا تذکرہ کی، ان کی قوم نے ان سے کہا قالوا اطیرنا بک وبمن معک، کہ ہم تو تمہیں بھی اور تمہارے پیروکار ان کو بھی منحوس خیال کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ تمہارے آنے کی وجہ سے لڑائیاں بڑھ گئیں، اختلافات شدت اختیار کر گئے، اور ہر گھر کے اندر انتشار اور افتراق پھیل گئے۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام سے فرعون اور اس کے اہلکاروں نے کہی، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، حالات اچھے ہوتے، بہتر ہوتے تو وہ کہتے اس کی وجہ ہم ہیں، اس لیے کہ ہماری قسمت بڑی اچھی ہے، ہمارے ساتھ سارے اچھے فیصلے جوڑ دیے گئے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، پریشانی آ جاتی، مصیبت آ جاتی، تکلیف آ جاتی، قحط سالی ہوتی، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو کہتے اس کے ذمہ دار موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھی، ان کی وجہ سے یہ ساری نحوستیں ہم پر آ رہی۔ یہی بات ہم ہر روز سورہ یاسین میں بھی پڑھتے ہیں، جب 3 پیغمبر یا ان کے نمائندے ایک قوم کے پاس جاتے ہیں تو وہ انہیں کیا کہتے ہیں، انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہیں منحوس خیال کرتے ہیں، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، تم باز رہو ورنہ بڑی سخت سزا ہماری طرف سے دی جائے گی۔ قالوا طائرکم معکم، تو انہوں نے جواب میں کہا یہ تمہارا عقیدہ تمہارے ساتھ ہے، ہم اسے نہیں مانتے، اسے نہیں تسلیم کرتے۔ تو انبیاء کے مخالفین نے اسی عقیدے کو بنیاد بنا کر انبیاء پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، اور یہی بات منافقین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ جب کوئی اچھے حالات ہوتے، ان کی مرضی منمانی کے مطابق صورتحال چل رہی ہوتی، تو کہتے ہذہ من عند اللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ اس کی عطا ہے، اس کا کرم ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِي، اور اگر کوئی پریشانی مشکل آ جاتی، کوئی دشمن حملہ آور ہو جاتا، تو اس کا ذمہ دار نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہراتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ اور بے عینی ہی یہی عقیدہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، اور ایک طرح سے نہیں تھا، مختلف طرح سے تھا، جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح بھی کی اور صحابہ کرام کی تربیت بھی کی۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں جو عقیدے تھے ان کی ایک ایک کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی۔
ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ بیماریاں ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں اور یہ بیماریوں کے اندر تاثیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ، ایسی بات نہیں، بیماری ایک سے دوسرے تک منتقل خود بخود نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے کہ ایک اونٹ کو خارش لگتی اور اس کے ساتھ جتنے صحت مند اونٹ ہوتے ہیں وہ جب رہتے ہیں تو ان کو بھی خارش لگ جاتی، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی، وائرل نہیں ہوتے انفیکشن، تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا فمن اعد الاول، یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ فرمایا جس کے حکم سے پہلے اونٹ کو خارش لگی ہے، یہ انفیکشن، یہ بیماری اسی کے حکم سے دوسرے تک جاتی، خود بخود نہیں جا سکتی۔ تو یہ عقیدہ تھا، احتیاط، تدابیر، ان سب کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن عقیدے کو بھی ساتھ درست رکھنے کا حکم دیا گیا کہ ہمارا عقیدہ صرف اور صرف ان چیزوں تک محدود نہ رہ جائے، ہمارا عقیدہ اپنی جگہ درست ہو، احتیاط اور تدبیر اپنی جگہ پہ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کوئی بیمار آدمی جس کو ایسی بیماری ہے، ایسا مرض ہے جو دوسرے تک متعدی ہو سکتا ہے، دوسرے کو لگ سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا صحت مند آدمی کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ بیماری میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ دوسرے تک چلے جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ روزمرہ کی روٹین میں کئی دفعہ اتفاق ہوتا ہے، ایک طرح کا کھانا 4 لوگ کھاتے ہیں، 2 بیمار ہو جاتے ہیں، 2 کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر کھانے میں ہی کوئی مسئلہ تھا تو پھر 4 بیمار ہوتے یا 4 بالکل تندرست رہتے۔ یہ مسلمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے فیصلے چاہے وہ بیماری کے ہیں چاہے وہ صحت کے ہیں، یہ تمہارے رب کی طرف سے، خود بخود نہیں۔ رب کا فیصلہ ہوتا ہے تو بیماری متعدی ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اور اس کا فیصلہ نہ ہو تو بیماری نہیں پھیلتی۔ ایسے ہی ان کا ایک دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ وہ فال لیا کرتے تھے، اور فال لینے کے مختلف طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ پرندوں سے فال لیتے تھے۔ کوئی آدمی، اسے سفر پہ جانا ہے، کوئی کام کرنا ہے یا رشتہ کرنا ہے، تو گھر سے نکلتا اور جو کوئی پرندہ نظر آتا وہ اسے اڑاتے تھے۔ اگر وہ دائیں طرف چلا جاتا تو سمجھتے کہ ہمارا استخارہ ٹھیک آ گیا، ہمیں سفر کر لینا چاہیے، ہمیں جس کام کے لیے ہم نکلے ہیں وہ کر لینا چاہیے۔ اور اگر وہ بائیں طرف چلا جاتا تو وہ کہتے یہ ہمارے لیے اچھا سائن نہیں ہے، اچھی علامت نہیں ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسلام ایسی تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے۔ تیسری چیز جو ان کے عقیدے میں رائج تھی، وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور یہ عقیدہ ان کے اندر تھا، حالانکہ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے باقی مہینوں کی طرح ایک ہے۔ اس مہینے میں کوئی نحوست کا تصور اسلام نے نہیں رکھا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ اس سے پہلے احترام والے مہینے ہوتے تھے، ذی الحج کا مہینہ، پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ، اور ذی الحج سے پہلے ذی القعدہ کا مہینہ، یہ 3 مہینے لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا تو یہ لوگ گھروں سے نکلتے، قتل و غارت گری کرتے، لڑائی کرتے، خود بھی قتل ہوتے، دوسروں کو بھی قتل کرتے، اور ہر گھر کے اندر کوئی 1-2 آدمی مارا جاتا، ہر قبیلے میں بہت سے لوگ مارے جاتے۔ تو کہتے تھے سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے۔ اصل نحوست کیا تھی ان کے اپنے عمل کی، اپنے عمل سے دوسروں کو قتل کرتے تھے، خود جواباً قتل ہوتے تھے، اور تصور کیا کر لیا کہ یہ مہینہ ہی منحوس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر،
اسلام میں ایسا کوئی مہینہ ہے ہی نہیں کہ جس کو دین نے یا اسلام نے یا رب نے منحوس قرار دیا۔ ایسے ہی ان کے یہاں ایک عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی قتل ہو جائے تو جب تک اس کا بدلہ نہ لیا جائے اس وقت تک اس کی روح الو کی شکل میں جنگلوں بیابانوں کے اندر گھومتی رہتی ہے، پھرتی رہتی، اور اگر کسی کی دیوار پہ آ کے الو بول جاتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ کسی ایک کی موت کا وقت آ گیا، وہ قتل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں۔ اصل چیز کیا تھی؟ یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو اللہ سے تعلق کو کمزور کر کے ان چیزوں کے بارے میں انسان کو وہم میں ڈال رہی تھی۔ آپ نے ان تمام چیزوں کی نفی کر دی، فرمایا ان میں سے کسی چیز کی بھی کوئی حقیقت نہیں، جو ہوتا ہے رب کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو نہیں ہوتا تو اس میں کسی انسان کی تدبیر کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ دراصل رب کے فضل سے، اس کی عطا سے انسان مصیبت پریشانی سے بچ گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت بھی اسی کے اعتبار سے کی، ان کے عقیدوں کو مضبوط کیا، اور جب عقیدہ مضبوط ہو جائے تو پھر انسان اللہ کے علاوہ نہ کسی کا خوف رکھتا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا ہے۔ اور مسلمان وہی مسلمان سمجھا جاتا ہے، مومن وہی مومن ہے جو اپنے تمام تر معاملات کو دین کے تابع کرے۔ یہ صحابہ کی صفت تھی، ہر معاملے کو دین کی روشنی میں دیکھتے تھے یا پوچھتے تھے۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ کچھ کام ہم جاہلیت کے دور میں کیا کرتے تھے، ہمیں اب کرنے ہیں یا نہیں کرنے؟ آپ نے پوچھا کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم فال لیا کرتے تھے پرندوں سے یا مختلف چیزوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام نے ان تمام چیزوں کی نفی کر دی، اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے اپنے آنے والے دنوں کے حالات کا پتہ کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا فلا تات الکہان، ایسے لوگوں کے پاس نہ جایا کرو، اسلام نے ان کے پاس جانے سے منع کیا۔ نعمان بن زاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یہی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم فال لیا کرتے تھے اور اس کے مطابق چلا کرتے تھے، اور بلکہ فال لینے کے لیے خود بیت اللہ کے اندر انہوں نے تیر رکھے ہوتے تھے اور ان تیروں سے یہ فال نکالا کرتے تھے، اس کے مطابق جو فیصلہ آتا یہ وہ کیا کرتے تھے۔ اگر اس کے مطابق ہاں میں جواب ہوتا تو یہ کر لیا کرتے تھے، نہ میں جواب ہوتا تو یہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں ان ساری چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں، ان ساری چیزوں سے اسلام نے منع کر دی ہے۔ اور صحابہ کرام کو ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سمجھایا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بارش ہوئی، صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے یہ سوال کیا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں ہمارے رب نے کیا کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بارش آئی۔ اللہ یہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے حکم سے بارش آئی ہے، یہ رحمت اللہ کی عطا ہے، انہوں نے میری ذات پر ایمان رکھا اور ستاروں کا انکار کیا۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ چونکہ فلاں ستارہ گردش کرتے فلاں ستارے تک پہنچ گیا تھا اس وجہ سے بارش ہوئی ہے، انہوں نے میری ذات کا انکار کیا اور ستاروں پر ایمان رکھا۔ یہ صحابہ کرام کی تربیت تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم، جس وقت ان کا انتقال ہوا
عین اسی دن میں سورج گرہن بھی ہوا، اور زمانہ جاہلیت میں یہ تصور تھا کہ جب سورج گرہن ہو تو اس دن یقینی طور پر کسی بڑے آدمی کی وفات ہوتی، کوئی بڑا آدمی دنیا سے جاتا ہے تو سورج گرہن ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو مخاطب کیا اور ان کے عقیدے کی اصلاح کی۔ فرمائے ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان کے گرہن کا نہ کسی کی زندگی سے تعلق ہے نہ کسی کی موت سے تعلق ہے۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، جب وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اپنے عقیدوں کو اس معاملے میں درست رکھو۔ تو ہر وہ معاملہ جو اس طرح کے امور سے تعلق رکھتا تھا، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اس سے خبردار کی، اور یہی بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی عکاسی کرتی۔ امیر المومنین شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، آپ خوارج سے لڑائی کے لیے نکلے تو ایک نجومی آ گئے اور اس نے آ کر یہ کہا کہ ستاروں کی چال کے مطابق یہ سفر کا وقت نہیں ہے، آپ کو سفر نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شکست ہوگی۔ آپ نے پوچھا کیوں شکست ہوگی؟ اس نے کہا اس لیے کہ چاند اس وقت برج عقرب میں ہے اور یہ نحوست کی گھڑی ہے، لہذا آپ سفر نہ کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، ہم سفر کریں گے ثقتاً باللہ، اللہ کے بھروسے پر، وتوکلاً علی اللہ، اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے، وتکذیباً لک، وارغاماً لانفک، اور تجھے جھٹلاتے ہوئے۔ آپ نے سفر کیا اور اللہ نے آپ کو فتح عطا کی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ سفر کے لیے نکلے تو کسی نے آپ سے کہا کہ چاند دیکھیے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور کہنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ وہ وقت تھا جس وقت چاند ثریا اور جوزا ستارے کے درمیان میں ہوتا ہے، عرب اسے منحوس سمجھتے تھے۔ تو آپ نے چاند کو دیکھا اور کہا کہ ایک مسلمان کی زندگی، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے معمولات کے اندر نہ چاند کوئی اثر رکھتا ہے نہ سورج کوئی اثر رکھتا ہے، اور نہ ہی یہ سیارے کچھ اثر رکھتے ہیں۔ ہم تو جو کرتے ہیں اپنے رب کے حکم کے پابند ہو کے کرتے ہیں، یہ چیزیں اپنے اندر کوئی تاثیر نہیں رکھتی، یہ چیزیں نہ نفع کا اختیار رکھتی ہیں نہ نقصان کا اختیار رکھتی ہیں۔ ایسے ہی زمانہ جاہلیت کے اندر شوال کا جو مہینہ تھا، اسے شادی کے لیے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی یہ روٹین تھی کہ خاندان میں، فیملی میں اگر کسی کا نکاح کرنا ہوتا تو وہ شوال کے مہینے میں کیا کرتی تھی، اور وہ کہا کرتی تھی کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری جو رخصتی ہے شوال کے مہینے میں ہوئی، آپ کی نگاہ میں ازواج مطہرات میں میرا جو مقام ہے کسی سے ڈکا چھپا نہیں۔ اور پھر فیملی کی شادیاں وہ ساری کی ساری شوال کے مہینے میں کیا کرتی تھی، اور بتایا کرتی تھی کہ اگر اس مہینے میں کوئی نحوست والا عقیدہ ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو سامنے ہوتا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، چاہے کسی مہینے کے ساتھ نحوست کے عقیدے کا تصور ہو، کسی دن کے ساتھ ہو، کسی وقت کے ساتھ ہو، کسی پرندے کے ساتھ ہو، کسی جانور کے ساتھ ہو، کسی پتھر کے ساتھ ہو، کسی بھی چیز کے ساتھ ہو، اسلام نے ان ساری چیزوں کی سختی سے تردید کی، نفی کی ہے۔ اور کتنی سختی سے کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جس آدمی نے ایسے کسی کام کی وجہ سے، کسی پرندے کو دیکھ کر، اس کی آواز کو سن کر، کسی ایسے فعل کی وجہ سے کوئی کام کرنا تھا نہیں کیا،
یا نہیں کرنا تھا کر لیا تو آپ نے فرمایا فقد اشرک، اس آدمی نے شرک کیا ہے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں، اس آدمی نے شرک کیا۔ گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے نفع یا نقصان میں ان چیزوں میں سے کسی کا اختیار ہے، کسی کا دخل ہے، اور جیسے جیسے عقیدہ کمزور ہوگا انسان ان چیزوں کے ساتھ اتنا ہی زیادہ الجھتا رہے گا، ان چیزوں کے سحر میں انسان اتنا ہی زیادہ مبتلا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی نفی بھی کی ہے، اور ایسے لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سننے کو بھی منع کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس چلا گیا، اور جو اس نے اسے بتایا اس نے مان لیا، اس نے کہا کہ فلاں دن سفر نہیں کرنا، فلاں دن شادی نہیں کرنی، فلاں دن یہ کام نہیں کرنا، فلاں دن یہ کام نہیں کرنا، اس نے مان لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے اس نے میری تمام تعلیمات کا انکار کر دی۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس کے پاس گیا اس سے صرف پوچھا ہے، مانا نہیں ہے، صرف اس کے پاس جا کے سوال کیا ہے، مانا نہیں ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس کی 40 دن کی عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بھی منع کر دیا، ایسے لوگوں کو سننے سے بھی منع کر دیا۔ کس وجہ سے؟ انسان سنے گا تو عین ممکن ہے کہ کل یا کسی اور دن، جس دن کے بارے میں اس سے نفع یا نقصان کا کچھ سنا ہے اور اتفاقاً ویسا ہو جائے تو انسان اس کے پیچھے چل پڑے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بھی منع کی۔ اور یہ تمام طریقے، یہ سارے کے سارے کسی بھی طرح ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اسلام نے ان تمام طریقوں کو غلط قرار دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں اللہ کی طرف سے یہ بات نقل کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں پلٹتا ہوں، سارے معاملات کا اختیار اور کنٹرول میرے پاس ہے۔ تو جو شخص کسی دن کو برا کہہ دے تو وہ دن کو نہیں برا کہہ رہا، جو کسی رات کو برا کہے وہ رات کو نہیں برا کہہ رہا۔ فرمایا وہ ایسے ہے جیسے رات لانے والے رب کو اور رات لے جانے والے رب کو، دن لانے والے رب کو اور دن لے جانے والے رب کے بارے میں اور اس کے فیصلے کے بارے میں وہ انگلی اٹھا رہا۔ تو اسلام نے ہمارے عقیدوں کو مضبوط کیا ہے، ہمارے تعلقات کو اپنے رب کے ساتھ اتنا مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے کہ کسی اور کا خیال اور تصور بھی نہ پیدا ہو، وہم بھی نہ پیدا ہو۔ اسی لیے زمانہ جاہلیت میں اس طرح کے جتنے تصورات تھے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں تھے، اسلام نے ان سب چیزوں کی نفی کی۔ آج ہم مسلمان بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان ساری چیزوں کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے مبتلا ہیں۔ ان ساری چیزوں کا رنگ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے عقیدے ویسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے۔ لوگوں کو بھی ہم منحوس سمجھتے ہیں، کہہ بھی دیتے ہیں، حالانکہ یہ کسی کے دل آزاری بھی ہے اور اس پہ بہتان بھی ہے۔ کسی کو منحوس کہنا یا سمجھنا یہ دل آزاری بھی ہے اور بہتان بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، جو کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو درست نہیں ہے، جو اس میں نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت جہنم میں اس کو ایسی جگہ پہ کھڑا کریں گے جہاں سارے جہنمیوں کا پیپ ہوگا اور بہت زیادہ بدبو ہوگی۔ جب تک وہ اپنے اس گناہ سے دل نہیں جاتا،
اس کی سزا اس پر پوری نہیں ہو جاتی تب تک اللہ اسے وہاں سے نہیں نکالے۔ تو اپنے تصورات کی اصلاح، اپنے عقیدوں کی اصلاح یہ ضروری ہے۔ اسلام نے سارے کے سارے اوقات، سارے کے سارے دن، سارے کے سارے مہینے، ان سب میں انسان کو عمل کا حکم دیا، محنت کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو۔ اور ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی انسان کے ذہن میں اگر کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے تو آپ نے فرمایا اللہ پر توکل کر لے تو اللہ اس مصیبت اور پریشانی کو اس سے ٹال دیتے ہیں۔ اللہ پر اعتماد کر لے تو اللہ رب العزت اس پریشانی سے اسے نجات دے دیتے ہیں۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ دعا سکھائی کہ اگر کبھی ایسا وسوسہ ذہن کے اندر آ جائے تو اللہ سے یہ کہا کرو اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ خیر تو تیرے ہاتھ میں ہے، تو اپنی طرف سے میرے لیے خیر کا فیصلہ فرما۔ ولا طیر الا طیرک، اے اللہ میں کسی بھی ایسے شخص کو، ایسے فرد کو، ایسی چیز کو تیرے مقابلے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے نفع کا اختیار رکھے یا نقصان کا۔ ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے جو میرے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ ہمیشہ اچھی سوچ کے ساتھ سوچا کرتے تھے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مذاکرات شروع ہوئے تو ایک شخص آیا جس کا نام تھا سہیل، مشرکین کی طرف سے مذاکرات کے لیے آئے۔ تو صحابہ نے کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بھی نامر آئے ہیں مذاکرات کے لیے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سہیل کا مطلب ہے سہولت، اس کے آنے سے ہمارے لیے سہولت پیدا ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا، مذاکرات ہو گئے اور مسلمانوں نے صلح نامے پہ دستخط کر دی۔ ایک اور موقع پر ایک قبیلے کے لوگ آئے، آپ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا بریدہ۔ تو آپ نے کہا کہ برد امرنا، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہی رہے گا۔ تو پوچھا کس شاخ سے ہو؟ انہوں نے کہا بنو سہم۔ اب سہم کا معنی عربی زبان میں تیر والا بھی ہوتا ہے اور سہم کا معنی حصہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو سہم کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے حصے میں، ہمارے حق میں اچھے ہیں۔ غلط بات کو، غلط سوچ کو نہ زبان پہ آنے دیا اور نہ ہی اس کے بارے میں تصور کیا، سوچا۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی ہمیں اسی بات کی تاکید کی، اچھا سوچو گے تو رب کی طرف سے اچھا آئے گا۔ اور اگر تمہارا عقیدہ ہی ان پرندوں کے ساتھ، ان جانوروں کے ساتھ، ان بلیوں کے ساتھ اور اس فال کے ساتھ اور اس علم نجوم کے ساتھ جڑ جائے گا تو ویسے ہی کمزور ہو جاؤ۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یہ ساری خرابیاں جو جاہلیت میں تھیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتہ ہے ہمارا سٹار کون سا ہے، پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اس کو پڑھنا ہے۔ آج کا دن کیسا رہے گا، آج کا ہفتہ کیسا رہے گا، یہ مہینہ کیسا رہے گا، اور پھر ایسے ایسے لوگ، ان کو سننا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اس بات کی غمازی کرتی ہیں، اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ تمہارا عقیدہ اللہ سے کٹ کے ان ستاروں پہ آ گیا۔ اور پھر ہر سٹار کا ایک الگ سے وہ نگینہ بھی ہے، اب اس کا پہننا بھی لازم ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو عمل سے دور کرتی ہیں۔ پتھروں کے اندر گویا کہ انسان نے یہ سوچ لیا، یہ تصور کر لیا کہ اس پتھر میں یہ تاثیر ہے، اس میں یہ تاثیر ہے، اس میں یہ تاثیر ہے۔ آخر یہی تو وہ چیزیں تھیں جن سے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکالا تھا۔
اور اس سے آگے بڑھ کے اب تو نام بچوں کے ہم انہی ساری سوچوں کے مطابق رکھنے لگ گئے. ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے آنے کا دنیا میں جو وقت تھا اللہ کی طرف سے وہی اس کے لیے بہتر اور اچھا تھا. اب اس کا جو نام ہے، اب ہم اس معاملے میں بھی شش و پنج میں پڑ گئے کہ اس کا نام اس کے سٹار کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے نام میں یہ حرف ہونے چاہیے، پہلا حرف یہ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکالا تھا، اور آج ہم انہی چیزوں میں پڑھتے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ قرآن کے ذریعے سے فال نکالتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم کھولیں گے تو پہلی نظر جس آیت پہ پڑے گی اس اعتبار سے اس کا ترجمہ دیکھ کے ہم یہ دیکھ لیں گے کہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اسلام میں ایسی چیزوں کی بھی گنجائش نہیں. دین نے ہمیں حکم دیا استخارہ کرنے کا، استخارہ کرو. دین نے ہمیں حکم دیا ہے مشورہ کرنے کا، مشورہ کرو. تو آج یہ ساری چیزیں ہمارے معاشروں میں کسی نہ کسی طرح موجود ہیں. اسلام نے واضح طور پر کہہ دی، نہ کوئی شخص منحوس ہو سکتا ہے، نہ کوئی فرد منحوس ہو سکتا ہے، نہ کسی عورت میں نحوست ہو سکتی ہے، نہ کسی جانور میں ہو سکتی ہے. اور کوئی بھی چیز جو اللہ کی طرف سے طے ہے، پھر چاہے کالے کپڑے باندھ لیں، چاہے گھوڑے کے کھور باندھ لیں، چاہے کالی ٹاکیاں باندھ لیں، جو مرضی کر لیں، اگر اللہ کی طرف سے مصیبت پریشانی طے ہے تو واقع رہے گی، ٹل نہیں سکتی. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، فرمایا آپ یہ اعلان کر دیجئے جو ہمارے لیے لکھ دیا گیا وہ ٹل نہیں سکتا. اور جو ہم سے ٹال دیا گیا ہو نہیں سکتا کہ وہ مصیبت، وہ پریشانی ہم تک آ جائے، ہم تک پہنچے. تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشروں میں اب بھی موجود ہیں. پرندوں سے پھال لینے کا طریقہ بھی موجود ہے، جانوروں سے پھال لینے کا طریقہ بھی موجود ہے، اور سٹار اور ستاروں کے ذریعے سے بھی اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کا طریقہ موجود ہے. اور نقصان اور نفع کے معاملے میں بھی ہم اسی اینگل سے سوچتے ہیں. نئی گاڑی لی ہے، فوری طور پہ نقصان ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہی نہیں. صبح صبح اٹھتے ہی نقصان ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا دن اچھا نہیں. اور مختلف طرح کے تصورات آج ہم میں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انہی تمام چیزوں سے نکال کر ایک رب کے ساتھ ہمارے عقیدے اور تعلق کو مضبوط کیا تھا. تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفع اور نقصان کا مالک اور مختار صرف اور صرف اپنے رب کو سمجھیں، اور جہاں کہیں ایسا خیال آ جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے اس سے خیر کا مطالبہ کریں، اس سے بھلائی کا سوال کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں میں دوسروں کو ذمہ دار سمجھیں اور دوسروں کو ذمہ دار قرار دیں. اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو رب سے توڑ کے ان چیزوں کے آگے جھکا دیتی، ان چیزوں کا محتاج بنا دیتی. تو ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہمیں وہ عقیدہ دیا ہے کہ ہمارا نفع اور نقصان کا سارا عقیدہ اللہ کی ذات سے وابستہ. اور قرآن کریم نے یہ بات بار بار کہی. تو جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا پھر ہم کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے. دوسروں کو ذمہ دار ہم اس لیے ٹھہراتے ہیں کہ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا، حالانکہ نقصان اس کی وجہ سے نہیں ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا. اور اصل جو نحوست ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے وہ بھی بتائی. قرآن کریم نے کہا کہ اصل نحوست انسان کی بدعملی ہے. اپنی بدعملی، گناہ، یہ وہ نحوست ہے
جو انسان کے ساتھ ہے۔ اب گناہ سے جڑی ہوئی جو نحوست ہے وہ کالے کپڑے سے کیسے دور ہوگی؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو نحوست ہے وہ کسی تعویذ داغے سے کیسے دور ہوگی؟ وہ کسی نگینے اور پتھر کو پہن لینے سے کیسے دور ہوگی؟ اسی لیے وہ قومیں جن پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا، تو جس دن وہ اللہ کی پکڑ میں آئے، اللہ نے فرمایا کہ یہ دن چونکہ ان کے اعمال کی وجہ سے آیا ہے، تو اصل نحوست دراصل ان کے اعمال تھے جس کی وجہ سے ان پر یہ پکڑ آئی۔ تو اگر نحوستوں کو بھگانا چاہتے ہیں تو گناہوں سے پرہیز کریں، اللہ کی اطاعت کے سائے میں آئیں، تو نحوستیں خود بخود دور ہو جائیں گی، اور نحوستیں ساتھ رہیں اور ہم اپنے ان عقیدوں اور تصورات کو لے کر پھرتے رہیں تو دن بدن اور دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم نصیب۔